یہ والا جو معاملہ ہے جس پہ اب صدر تاریخ دینے جا رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ تاریخ دے دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، میں چاہتا یہ تھا، میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سکندر سلطان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے جاتے، اور سپریم کمانڈر ہے پریزیڈنٹ صاحب، ان کی ایک عزت ہے، ان کا پاس ایک رسپیکٹیبل عہدہ اور آفس ہے، ان کے پاس جاتے اور ان کو جا کے کہتے کہ جناب یہ صورتحال ہے، دس از دا پوزیشن، کہ جناب یہ اس طرح اکارڈنگ ٹو مائی لا ایکسپرٹس جو میرے پاس الیکشن کمیشن میں ہیں، ان کے مطابق اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سو آپ وہاں پہ چلے جاتے اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو اٹ وڈ ہیو بین لائک گیونگ اے رسپیکٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رسپیکٹ ملتی اور چیف الیکشن کمشنر صاحب دیتے تو وہ میرے خیال میں اٹ وڈ ہیو بین ان اے بیٹر ٹیسٹ. بٹ اینی ویز انہوں نے مناسب سمجھا راجہ سکندر سلطان صاحب نے کہ ان کو لیٹر آیا تو وہ بھی واپس اسی طرح لیٹر لکھ دیں، جو کہ پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے لیٹر پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا تو اس میں جناب الیکشن کمیشن نے اس کے اندر جناب ہائی لائٹ کر کے چیزیں بھیجی کہ یہ ورڈز آپ نے غلط یوز کیے ہیں. سو دس از ویری انفارچونیٹ، اور میرے خیال میں یہ ٹینشن بڑھے گی، ٹینشن کم نہیں ہوگی، ٹینشن دن بدن بڑھے گی. اور آخر میں پھر وہی بات ہے، پولیٹیشینز دیکھیں نا آپ کے سامنے بڑی ٹرکی سچویشن میں ہیں، پہلے کچھ کرتے ہیں جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، حکومت سے باہر نکلتے ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بات کریں گے. بیسیکلی انہوں نے انگیج رکھنا ہے میڈیا کو، یعنی کہ آپ کو اور مجھے اور عوام کو بھی، اور ایک ڈسپشن ہے جو کریٹ کر کے رکھنی ہے، اور اس ڈسپشن میں کم ٹپاؤ اور وقت لنگائی جاؤ. سو وہ بیسیکلی اس سچویشن میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ادروائز دیکھا جائے تو پولیٹیشین جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپنی ہی سٹیٹمنٹس کو جو ابھی کچھ ماہ پہلے انہوں نے خود دی ہوئی تھی، یا کچھ ماہ پہلے انہوں نے خود کی ہوئی تھی. سو اس چیز کو اگر مزید آنے والے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو آئی پرسنلی تھنک کہ جا کے ساری چیزیں پھر جا کے بیٹھے گی جناب کورٹ میں، کیونکہ پولیٹیشینز فیصلے نہیں کر سکتے، کورٹ کو جناب ہیٹ فیس کرنے پڑے گی. جس کی مرضی کا فیصلہ آئے گا وہ تالیاں بجائے گا، جس کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا وہ جناب ایسی تیسی کرنے کی کوشش کرے گا کورٹ کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اٹس اے نان اینڈنگ سارٹ آف اے تھنگ. بیسیکلی آئی پرسنلی تھنک کہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اور دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. جس کا بھی جو بھی جتنے پانی میں ہے وہ سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. اور الیکشن کی طرف آپ کی بھی تو رانا صاحب کوئی فہم ہے نا، آپ نے بھی دیکھا کہ کے پی اور پنجاب کے معاملے پر کیا ہوا. ایون کہ سپریم کورٹ نے یہ ایفرٹ بھی کی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک موقف پر لایا جا سکے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے، اور تب کس کا کیا رویہ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے. ابھی اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور صدر صاحب بھی ظاہر تیاری کر رہے ہیں، وزارت قانون سے انہوں نے اس خط پر رائے مانگی ہے، اور وہ وزارت قانون جو بتائے گی وہ بھی ہمیں آئیڈیا ہے. تو ممکنہ تاریخ آپ کے خیال میں ہو کیا سکتی ہے جو صدر صاحب پروپوز کریں گے؟ میرے خیال میں ود ان 90 days جو بنتی ہے، جو قانون کے مطابق بنتی ہے، جو انٹرپریٹیشن صدر مملکت خود کر رہے ہیں، وہ اس کے مطابق جو تاریخ بنے گی، یا ان کو جو لیگل انپٹ ان کے اپنا ادارہ دے گا، صدر صاحب ایک تاریخ دیتے ہیں، رانا صاحب فرض کرتے ہیں ایک تاریخ دیتے ہیں 90 دن کے اندر، اور اس پہ مسلم لیگ نون کم ٹھونک کے آ جاتی ہے میدان میں، اور جیسے مصدق ملک صاحب نے جو کہا، اور پھر جاوید لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لیٹ انتخابات سے نون لیگ کو نقصان ہوگا، نواز شریف صاحب بھی جلدی انتخابات چاہتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی بھی ہم نوا ہو جاتی ہے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی جلد الیکشنز جاری ہے. تو اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو 90 دن میں ہو جائیں گے انتخابات. دیکھیں 90 دن میں ہونا مشکل ہو جائے گا، لیکن ہو جانے چاہیے. دیکھیں مشکل ہوگا، ہو جانے it's going to be difficult. بس رانا صاحب ہو جانے چاہیے، بالکل ہو جانے چاہیے، بالکل ہو جانے چاہیے، بالکل ہو جانے چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہو جانے چاہیے، لیکن مشکل ہوگا. اور مشکل اس لیے ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں ایک کھینچا تانی والی سچویشن چل رہی ہے، اور اس کھینچا تانی والی سچویشن میں، ٹینشن والی سچویشن میں ایک طرف کھینچ رہا ہے، ایک طرف کھینچ رہا ہے. اور ابھی دیکھیں آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور جے یو آئی کے جناب حافظ حمداللہ صاحب نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی
پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے خلاف, ٹھیک ہے, اور اسی طرح مزید جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے کلپس آنے شروع ہو گئے ہیں, جس میں پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک چھوڑ کے جاتا ہے تو جائے, ٹھیک ہے. سو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ it is taken in a bad taste. سمجھ گئے ہم بات آپ کی, ہونے چاہیے, سمجھ رہے ہیں. Let the people decide. اگر وہ جو بھی ہے, جو امریکی سفیر نے بھی آج یہی کہا ہے رانا صاحب, بڑے لوگوں کی ایک جیسی رائے ہے نا. لیکن عائشہ اگر یہ کیا ہو, اگر وہ جو نیب کا جو ترمیمی بل ہے 32 ترامیم والا وہ سپریم کورٹ اڑا دے اور ان کے کرپشن کیسز کھل جائیں تو پھر ان کا موقف یہ تو رانا صاحب نے کچھ ایسی خبریں دی ہیں کہ ECL میں بھی نام آنے جا رہے ہیں. میں نے عائشہ جی میں نے کہا تھا نا, دیکھیں ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ لوگوں کے نام پڑنے والے ہیں جو 16 ماہ یہاں پہ رہے ہیں, جن لوگوں نے یہاں پہ فورن ٹرپس لیے ہیں اور اپنی جو ان کو ملی ہوئی تھی مطلب کہ, لیکن بہت دیر نہیں ہو جائے گی رانا صاحب, جب لوٹ لاٹ کے چلے گئے, ہاں جب سارے لوٹ لاٹ کے چلے گئے, بارے نیارے ہو گئے, اس کے بعد آپ کو یاد آیا, ہاں ہنیر ہو گیا, ہر پاس سے دیر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, ٹھیک ہے, لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دو بھائیوں کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی ستمبر میں ہم واپس نہیں جا رہے. یہ اچانک کیوں, کوئنسیڈنس ہے, دے آر کنیکٹنگ دی ڈاٹس, یا وہ خطرہ بھانپ رہے ہیں؟ رانا صاحب نے ڈرا دیا. ہاں نہیں دیکھیں, میں کوئی ڈرایا نہیں, میں کوئی یہاں پہ ڈریکولا نہیں ہوں, لیکن دا پوائنٹ از کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے 16 ماہ. رانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ ہیں, اسی ڈراتا ہے بہو آ رہا ہے, بہو آ رہا ہے. بڑی مہربانی, من نہیں پتا سی, نہیں منو نہیں پتا سی عائشہ جی میں تو ڈرانا. لیکن اینی ویز پوائنٹ از کہ دیکھیں اب وزیر اعظم رہے 16 ماہ, ان کے بھائی شہباز شریف صاحب, جب شہباز شریف صاحب سامنے بیٹھے ہوں گے میاں صاحب کے سامنے, اب تو تھوڑے سے سنیکرز پہنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب نے, ونڈ بریکر بھی پہنا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے, again he is like on the paths of London and he is enjoying the weather as well. اور اب تو بال گیم ڈفرینٹ ہے, تو جو ریالٹی ان کے سامنے آئی ہوگی 16 ماہ میں وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بیان کی ہوگی کہ جناب علی تے چیف جسٹس اتنے بیٹھے نے عطا بندیال صاحب, تے انہوں جاندیا کوئی ایسا کام کر جان تے بھائی جان انہیں واپس نہیں جانا تسی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ کوئی ایسی چیز بتائی ہو, تو وہ باؤ جی جو ہے, جن کو بھائی جان جو میاں نواز شریف صاحب کو باؤ جی کہا جاتا ہے پیار سے, تو باؤ جی نے کہا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے علی جی جانتے ہیں, بعد چلے جاؤ. یہ خبر چلا کے بھی کوئی ڈسیپشن تو نہیں کریٹ کی جا رہی, کسی کو چکمہ دینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اچھا ڈسیپشن جو ہے نا عائشہ جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیٹیشینز جو ہے نا, میجورٹی آف دیم, ناٹ آل آف دیم, میجورٹی آف دیم ڈسیپشن چلا کے رکھتے ہیں. اس میں بالکل کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے. اس میں میں تو اس پہ بالکل کنونسڈ ہوں, 35 سالہ تجربہ میرا جو جرنلزم کا ہے, اس میں ڈسیپشن ضرور چلا کے رکھ دینے تاکہ سجی دکھا کے کھبی مارنے والا کام رکھ دے نے. اچھا میں ایک اور دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں بار بار ذکر ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا, آنریبل چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کا, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب بڑے تیزی سے, اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ بہت تیزی سے جناب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب جو قیدی نمبر 804 ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, یا اس کا فیصلہ جو ہے جو کیا تھا پہلے وہ غلط کیا تھا, اور اس کو ریویو کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ایج دیا ہے. بٹ دا پوائنٹ از, دیکھیں لوگ اس لیے اعتراض بھی کرتے ہیں, ایک تو پولیٹیکل ریزنز تو اپنی جگہ, نون لیگ جو پولیٹیکل ریزنز ریز کر رہی ہے ان کے اپنے فیئرز ہیں کہ ہو سکتا ہے جناب وہ کو فیصلہ دے دیں 804 قیدی نمبر کے فیور میں. ایک تو ریزن وہی ہے. دوسرا ریزن ایک اور بھی ہے جو شاید پولیٹیشنز کو نہیں پتا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ 49,000 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہیں. 49,000 آج بھی پینڈنگ ہے کیسز. ٹھیک ہے, جو قیدی نمبر 4 ہے ان کو جناب وہ شیو کو نہیں کر رہے آج کل, اور وہ شیو اس لیے نہیں کر رہے, وہ داڑھی بڑھا رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی اس قسم کی تھریٹ ہے کوئی کہ اس میں جناب کو گڑبڑ نہ ہو جائے, تو وہ تو اپنی جگہ. یہ بھی ہو سکتا ہے شیونگ کا سامان نہ مہیا کیا گیا. نہیں شیونگ کا سامان مہیا کیا گیا تھا, ان کی حالت پہ اٹارنی جنرل سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے رانا صاحب. نہیں جی دیکھیں, روم سپرے دیا گیا ہے, نیا ٹاول روز مل رہا ہے, واش روم کا وال جو ہے 5 فٹ اوپر کر دی گئی ہے, ان کی چوائس کا پرفیوم بھی دیا جا رہا ہے, واش بیسن بھی لگا دی گیا, کموڈ بھی لگا دیا گیا, اور بقول وہاں کے کچن کے لوگوں کے مٹن, رائس, فروٹ بھی مل رہا ہے ان کو.
لیکن وہ شیو اور ایئر کولر بھی دیا گیا ان کو, لیکن وہ پھر بھی ان کو شیونگ اس لیے نہیں کر رہے کہ شاید ان کو کوئی اس پہ ڈر ہے, کوئی خوف ہے, اس لیے وہ نہیں کر رہے. اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کس طرف جا رہی ہے. ہماری نیکسٹ جنریشن کی حالت یہ ہے کہ لاہور بورڈ جو ہے وہ ابھی 9ویں اور 10ویں کا ایک ریزلٹ سامنے لے کے آتا ہے ایجوکیشن کا, اور وہ 9ویں اور 10ویں کا ریزلٹ یہ ہے کہ 49.6% بچے بچیاں جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں صرف, اور تقریباً 50% جو ہے فیل ہو جاتے ہیں. اب اس کو پورا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ 50% کیوں فیل ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ ان کی جو انکلینیشنز ہیں ٹوورڈز پولیٹیکل پارٹیز, جلسے جلوسوں کی طرف ان کی وہ جو راغب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, وہ اس کی ایک ریزن, بڑی ریزن یہ بن رہی ہے. اور اس میں اگر اس کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا ان دا ڈیز ٹو کم, یہ ریزن کسی سروے سے آئی ہے سامنے یا یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے رانا صاحب؟ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہ فگر جو ہیں جو پاس ہوئے بچے اور یہ تو فیکٹس ہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے بچے آوارہ ہو رہے ہیں. ہاں, انٹرنیٹ پہ جو یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ راغب ہیں اپنی تعلیم کی طرف. رانا صاحب وقت بڑا کم ہے, جنرل صاحب کو ہمیں سننا ہے, کنکلوڈ کیجئے گا. This is very alarming.